اسلام جس وقت تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ کچھ قافلے کے لوگ ہیں، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کے جانور کھیتوں میں چر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ سرخ کلر کا اونٹ ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس اونٹ کے قریب گئے آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا، جس وقت آپ اونٹ کے قریب گئے وہ جو جنہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہ جو مسافر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ساریاں وہ جھونپڑیاں چھوڑ کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ لیکن جس وقت آئے ان کو علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے یہ نبی ہے، لیکن جس وقت وہ قریب آئے، امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کی زیارت کی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ان جانوروں کا مالک کون ہے؟ وہ جو وفد دار قبیلے کا سردار تھا نا، وہ بھاگتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا ہے، اور آتے ہی بڑی توجہ طلب بات، اس نے آ کے عرض کی اس کا مالک جو بھی ہو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حالانکہ یہ ایک فطری عمل ہے، میں دنیا داری کے حساب سے آپ کو عرض کرتا چلوں، کئی لوگ بزنس مین بیٹھے ہیں، کاروباری بیٹھے ہیں، جب آپ کسی دکان والے سے نقد سودا خریدتے ہیں تو وہاں وہ دکان والا یہ نہیں پوچھتا کس محلے سے آئے ہو، کس مطلب سٹی سے آئے ہو، اور کس مطلب وارڈ سے آئے ہو، لیکن اگر نقد سودا خریدو، لیکن اگر ادھار سودا خریدو تو سب سے پہلے وہ نمبر مانگتا ہے، وہ نام پوچھتا ہے، اس کے بعد وہ پھر سودا طے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لیکن وہ جو وفد دار قبیلے کا سردار تھا نا، اس نے عرض کی اگر آپ کو پسند ہے آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب رسول اسلام نے فرمایا بات سنو، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں سیر کے لیے آیا تھا مگر آپ کا اونٹ مجھے پسند آ گیا، اگر آپ چاہیں تو میں اسے لے جاؤں، میں مدینے جا کے اونٹ کی قیمت بھجوا دوں گا۔ لیکن جس وقت وفد دار قبیلے کا سردار نے بات سنی نا، تو وہ بات سنتے ہی اس نے اونٹ کی مہار کھولی اور اونٹ کی مہار کھول کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آمنہ کے لال امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت، آپ نے جب اونٹ لے کے جانے لگے نا، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں بزنس کے لیے نہیں آیا، میں کاروبار کے لیے نہیں آیا، میں سیر کے لیے نکلا تھا، مگر آپ کا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں مدینے جا کے اونٹ کی قیمت بھجوا دوں گا۔ لیکن بڑی توجہ طلب بات، آمنہ کے لال امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جب اونٹ لے کے چلے گئے نا، وہ جو وفد دار قبیلہ کا سردار تھا، دو اس کے شخص ساتھ اور تھے، ایک نے کہا دوسرے سے ابے تیری سمجھ نہیں آتی کہ تو نے اتنا خوبصورت اونٹ کھول کے انہیں دے دیا، تو نے پوچھا بھی نہ وہ کون تھے، وہ کدھر سے آئے تھے، ان کا نام کیا تھا، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ اس نے کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم میں نہیں جانتا وہ کدھر سے آئے تھے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے وہ جس وقت آپ سے وہ اونٹ کا سودا کر رہے تھے میں نے انہیں دیکھا تھا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ان کی زلف عنبرین سے اتنی خوشبوئیں آ رہی تھی، میں تو ان کی زلفوں پہ قربان ہو گیا۔ تو پوچھ لیتا بھئی تو پوچھ لیتا، اس نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے سے بھئی تو پوچھ لیتا، اس نے کہا میرے سے کیا پوچھنا ہے۔ جس وقت وہ بات کرتے تھے ان کے رخ بطحا سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی، گفتگو کرتے تھے، کلام فرماتے تھے، ان کے رخ بطحا سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی، میں تو ان کے چہرے انور پہ قربان ہو گیا۔ اور پھر راوی لکھتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ وفد دار قبیلے کا سردار اور دو اس کے ساتھ باقی ساتھی ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک آدمی آ کے انہیں کہتا ہے بات سنو، اگر انہوں نے اونٹ کی قیمت نہ دی، وہ واپس نہ پلٹے تو ہم کس سے وصول کریں گے؟ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اسی کشمکش میں تھے۔ وہ جو وفد دار قبیلے کے سردار کی بیوی تھی نا، اس نے جب سنی نا بات کہ میرا خامد اور میرا رشتہ دار آپس میں مل کے گفتگو کر رہے ہیں اور اس پریشانی میں ہے کہ ہمیں وہ پیسے کون دے گا، لیکن جس وقت انہوں نے بات مکمل کی، وہ جو وفد دار قبیلے کے سردار کی بیوی تھی نا، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اس نے کہا بات سنو، اگر اس نے اونٹ کی قیمت نہ دی آنا ضامنۃ، اونٹ کی قیمت میں دوں گی۔ وفد دار قبیلے کا سردار جو تھا نا، اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اس نے کہا بات سنو، مجھے پیسوں کی فکر نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری اس سے ملاقاتیں ہیں، تم اسے جانتے ہو، تم اس کے نام سے واقفیت رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں جانتی نہیں ہوں، لیکن جس وقت وہ آپ سے ساتھ اونٹ کا سودا کر رہے تھے، بات طے ہو رہی تھی، میں خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا، مجھے یقین ہو گیا اتنی پیاری زلفوں والا نورانی چہرے والا جھوٹ بول بھی نہیں سکتا۔ لیکن جس وقت عورت نے بات مکمل کی، تھوڑی دیر گزری، صحابی رسول ہے ہاتھ میں کھجوریں لے کے اونٹ کی قیمت لے کے وفد دار قبیلے کے سردار کے پاس آئے، لیکن جس وقت آئے سلام دعا اسلام کلام کے بعد انہوں نے پہلا سوال کیا، بھائی صبح محبوب علیہ السلام آمنہ کے لال امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صبح تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے اونٹ خریدا تھا، اونٹ کا مالک کون ہے؟ وہ جو وفد دار قبیلے کا سردار تھا، اس نے کہا دیکھو بھائی اونٹ کی قیمت دینے والے پہلے مجھے یہ بتا تم آئے کہاں سے؟
انہوں نے کہا جس آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا میں اس کا غلام ہوں، اس کو نوکر ہوں۔ اس نے کہا بات سنو، یہ کھجوریں، یہ اونٹ کی قیمت، یہ واپس لے جاؤ، یہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ سونا کیڑی نگری آباد کی تھی، ہمیں یہ بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے۔ تو پھر وہ وفد طارق قبیلے کا سردار، اس کے فیملی ممبران، وہ سب جب گئے حرم نبوی شریف، گرم گنبد خضرا مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، آمنہ کا لال تشریف فرما ہے۔ وہ جب وہاں گئے انہوں نے کہا کریم آقا ہم نے قیمت نہیں لینی تھی، ہم نے یہ اونٹ کی قیمت کیا ہے، ہماری تو جانیں بھی قربان ہے۔ اور میرے سے پہلے جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا تصوف شیخ طریقت میرے والد محترم حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب نور اللہ برکتہ، میں ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حاجی محمد رمضان باروی صاحب زیدہ شرف و تشریف فرمائے، جب میرے بابا جان ابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تھے، میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، کل کی بات ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ برکتہ، کیا انہیں کوئی جانتا ہے؟ کیا ان کے نام سے کوئی واقفیت تھی؟ لیکن انہوں نے ساری زندگی حضور کی شریعت کا چوکی دارہ کیا، آج صبح و شام خادم ہو رہی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب میرے استاد محترم ہیں۔ آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا، جب میں پہلے بابا جی یہ قاری اختر صاحب دربار عالیہ پیر بارو شریف پہ وہاں پڑھتے رہے، موقوف علیہ تک انہوں نے وہاں کتابیں پڑھی، لیکن دورہ حدیث کے لیے یہ لاہور تشریف لے گئے، لیکن میں پہلے موقوف علیہ تک بکھر میں پڑھتا رہا، اور 2000 میں میرا ایڈمیشن ہوا جامعہ نظامیہ میں۔ جب میں وہاں جامعہ نظامیہ میں بابا جی کے پاس پڑھتا تھا تو ایک آدمی نے بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، حضور یہ فرمائیں کہ آپ خوبصورت بڑے ہیں، کوئی کریم لگاتے ہیں، کوئی لوشن لگاتے ہیں، آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو بابا جی فرمانے لگے جلیا میں کوئی لوشن نہیں لگاتا، میں کوئی کریم نہیں لگاتا، میں صبح شام اس محبوب کی ذات پہ اتری کتاب قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہو جاؤں تو پھر وہ کیا کرے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات کو اتری کتاب اس قرآن کو پڑھے۔ خدارا میں سوال کرتا ہوں کہ میرے بابا جان آقا تصوف شیخ طریقت، جب بھی ان کے پاس کوئی بندہ آتا اب پہلا سوال فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے دیکھو جی کہاں سے آئے ہو، کس شہر سے آئے ہو، نام کیا ہے؟ تو وہ بندہ جب بتا دیتا تو بندہ عرض کرتا حضور اس مسئلے کے لیے آیا ہوں کہ میرے گھر میں مسائل بڑے ہیں، میرے گھر میں پریشانیاں بڑی ہیں، تو میں آیا ہوں، مجھے آپ تعویذ عنایت فرما دیں۔ تو آپ پہلا سوال کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ بتاؤ کبھی نماز بھی پڑھتے ہو؟ تو وہ عرض کرتا حضور آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، صرف صبح کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ پہلا سوال، آپ فرماتے تھے مجھے یہ بتاؤ ایسا کیا کرو پھر کھانا بھی ایک ٹائم میں کھایا کرو۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو اس نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ ہم ایک نماز پڑھیں۔ آج ہم نے ایک ماٹو نظریہ، یہ ہماری اپنی طبیعت، ہمارا اپنا مزاج ہے، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد بقیہ نماز ہم ساری چھوڑ دیتے ہیں، ساری ہفتے والی۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ میرا تنقیدی ذہن نہیں ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ مطلب یہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتی، وہ ذات مبارکہ، لیکن رب فرماتا ہے اے ایمان وال، اور رب تعالیٰ کو ہمارے گوشت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ المبارک تک ہم جب نماز چھوڑتے ہیں تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ پھر آئے روز لوگ آتے ہیں پیر صاحب میرے گھر بڑے مسائل ہیں، میری اولاد نافرمان ہو گئی۔ بھئی اس سے پوچھو تو نے اللہ کے گھر کو کتنا وقت دیا تھا، تو نے اللہ کے قرآن کو کتنا وقت دیا تھا۔ میں آخری بات کرتا ہوں، اگر کسی کا کوئی بچہ، آج ہمارا مجبوری یہ ہے، ہمارے مطلب ماحول میں نا ہماری مجبوری یہ ہے کہ جو کند ذہن ہوگا نا، جو بچہ کم عقل والا ہوگا، ہم اسے کیا کرتے ہیں، ہم اسے دینی مدرسے میں جا کے داخل کروا دیتے ہیں۔ جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوگا نا، ذہین و فطین بچہ ہوگا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اعلیٰ یونیورسٹی میں جا کے داخل کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ پڑھ لے گا، پڑھ لکھنے کے بعد غالباً قبلہ حاجی صاحب باروی صاحب جانتے ہیں کہ میرے دادا جان جد امجد حضرت محمد عبداللہ المعروفی بارو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ یہ مائگریٹ ہو کے ہجرت کر کے مظفر گڑھ سے آپ جب آستانہ پیر بارو شریف پہ تشریف لے کے گئے تھے، وہاں مطلب آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے، لیکن پہلے زمانے میں وہاں ایک بیری کا درخت ہوتا تھا، لیکن جس وقت مریدین شام کو آتے تو اس بیری کے درخت کو جھاڑا جاتا، جتنے بیر آتے وہ لکڑی کی پڑوپی بنی ہوتی تھی، اس ٹوپے میں رکھ کے اور مریدین کی تواضع و خدمت کی جاتی تھی۔ لیکن جس وقت آپ اپنے مرشد خانے جاتے حضور سیواگ لجپال کی بارگاہ میں، تو حضرت سیواگ لجپال پہلا سوال کرتے، بارو سنا کیویں گزرتی پئی ہے؟
عرض کی حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چند نوکر انہوں نے قرآن تا سنانا میں نے کچھ نماز سے پڑھ دیں بس میری زندگی پڑھتی گئی. حضرت سواگ لجپال فرمایا بارو تینوں مبارک ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تینوں اپنے اپنے محبوب دے ذکر واسطے چن کیتا ہے. لیکن بارو کریم نے میں سوال کرتا کل دی گل ہے حضرت بارو کریم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کیا کیا ٹیلوں پہ آ کے ڈیرے لگایا. لیکن آج جا کے دیکھو رب کعبہ کی عزت کی قسم جب باہر سے لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں لوکل ایریے میں اتنا بڑا مدرسہ اتنا بڑا جامعہ بات بڑھتی بڑھتی چل جائے گی. میں جانتا نہیں پتہ نہیں آپ کا مزاج کیا ہے. یہ تو کامران بھائی کی محبت تھی. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے عظیم چہروں کی زیارت کر لی ہے. بات بس نکل آئی باتوں باتوں میں. سید زمان شاہ صاحب ہے بڑی توجہ طلب بات. سید زمان شاہ صاحب ہے بیسیکلی منڈی زمان بہاڑی والی سائڈ کے. ہمارے بابا جان حضرت خواجہ فقیر مد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ان کو بڑی عقیدت تھی حالانکہ وہ شاہ صاحب تھے. ہمارے بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید زادے کا بڑا احترام کرتے تھے. آپ سید بادشاہ کا بڑا پیار اور بڑی محبت کرتے تھے علماء سے حفاظ سے سید زادے سے. ویسے ہر مرید یہ چاہتا ہے یہ مطلب سننے میں آیا ہے کہ ہر مرید کہتا ہے کہ پیر صاحب جتنا میرے سے پیار کرتے تھے تیرے سے نہیں کرتے. ہر کسی سے ساتھ وہ برابر سلوک کرتے لیکن سید زادے کا ایک اپنا مقام تھا. لیکن سید زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ہی میرے بابا جان سے ملاقات ہوتی وہ جھک کے کوشش کرتے میں قبلہ خواجہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھوں. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کوشش فرماتے کہ میں سید زمان شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لوں. لیکن جس وقت میرے بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2014 میں جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا مطلب اس میں ربیع النور شریف کا یہ 4 ربیع النور شریف تھی تو جس وقت ان کا وصال مبارک ہوا تو سید زمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے بابا جان کے وصال مبارک کے بعد جب آئے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کے لیے نماز ظہر کا وقت تھا تو جب آپ دربار پیر بارو شریف پہ آئے نا سید زمان شاہ صاحب تو آپ نے دیکھا کہ کوئی صاحبزادہ کچہری میں موجود نہیں ہے. سید زمان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا ظہر کا وقت تھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کوئی صاحبزادہ موجود نہیں ہے. حضرت صاحب کمال کرتے ہیں دیہات میں اتنا بڑا مدرسہ بنا لیا اتنی بڑی خانقاہ بنا لی یہاں کون آتا ہوگا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کیا کیا میں نے غنیمت سمجھا کہ وقت بچ رہا ہے تو کیوں نہ ہو تو میں دربار شریف کے اندر چلا جاؤں. جب میں غلام گردش سے کراس کر کے محل کراس کر کے میں دربار کے اندر گیا میں نے فاتحہ پڑھی حضرت صاحب سے قدم بوسی کی اور پھر جب حضرت صاحب سے قدم بوسی کر کے میں باہر نکلا تو اذان مؤذن نے پڑھ لی. جب اذان پڑھی مؤذن نے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہو وقت مل رہا ہے میں نماز پڑھ لوں. آپ فرماتے ہیں میں اگلی صف میں جا کے بیٹھ گیا مسجد آستانہ پیر بارو شریف مسجد میں. جب میں پہلی صف میں بیٹھا نا تو میں نے سنتیں پڑھی. سنتیں ادا کرنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا نا تو جب نماز پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو پیچھے واپس پلٹنے کا راستہ بھی نہیں تھا. اتنے لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے سمجھا زمان شاہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لوکل ایریا میں یہ جو مدرسہ بنایا یہ جو مسجد بنائی ہے واقعی یہی لوگ اس لیے بنا کے گئے کہ آنے والے وقت میں. اور میں کل رات بتا رہا تھا بھائی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کو بھائی رؤف باروی صاحب کو کہ ہمارے بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد اب تو حضرت آقا تصوف شیخ طریقت برادر خواجہ محمد حسن صاحب زیدہ شرف و سجادہ نشین ہے بڑے بھائی برادر اکبر ہیں. حالانکہ ان کے 4 آپریٹ ہوئے ہیں 4 آپریشن ہو گئے. لیکن جس وقت کانفرنس کا ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں جب کانفرنس ہوتی ہے رب کی عزت کی قسم ہمارے سے ہم چھوٹے ہیں ہمارے سے زیادہ وہ ہارڈ ورک ہیں ہمارے سے زیادہ وہ گیدرنگ کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی دیکھو حضور کی عزت کی بات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے چوکیدارے کی بات ہے. اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنے سارے کاموں کو وائنڈ اپ کر کے آپ نے ضرور اس میں شرکت کرنی ہے. لیکن زمانہ آ کے دیکھتا ہے جس وقت وہ ڈور ٹو ڈور جا کے دعوت نامہ دیتے ہیں زمانہ آ کے دیکھتا ہے کہ یار لوکل ایریا میں اتنی تعداد یہ لوگ کہاں سے اٹھ کے آ گئے. یہ میرے حضور کا کرم ہے یہ میرے آقا کا کرم ہے. لیکن جس وقت بندہ حضور کی شریعت کا چوکیدارہ کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے تو رب کی عزت کی قسم اللہ کے محبوب علیہ السلام اسے خالی نہیں لوٹاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ رزق عطا فرمائے وہ اولاد عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے محبوب کے راستے میں خرچ ہو. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک بطفیل مصطفیٰ کریم بھائی کامران صاحب اور ان کے برادران کو عمر خضر عطا فرمائے اور قبلہ حاجی رمضان صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی واقعی آپ تشریف لائے عقیدت مند آستانہ پیر بارو شریف سے جو بھی آپ دلی ارادے لے کے آئیں اللہ سب کی دین مرادیں پوری فرمائے. اللہ پاک پیارے محبوب کی شفاعت کا صدقہ ہم سب کو دین کے معاملات میں استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.